اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے 24 نومبر کی یہ کال جو ہے آپ واپس لیں. خان صاحب جو ہے وہ بضد ہیں, جو کچھ بھی آپ نے ہمیں دینا ہے وہ 24 تاریخ سے پہلے دیں. مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. کل رات کو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ خبر یہ سامنے آئی. عمران خان صاحب کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. وہ بات جو میں نے آپ کو ستمبر میں کہی تھی وہ آپ کو نومبر میں جا کے آپ کے سامنے پروو ہو رہی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ٹچ جو ہے وہ کیسا لگا ہوا ہے. موجودہ حکومت کا رپورٹ کارڈ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ اس وقت ایک چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کھل چکا ہے. اس کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کچھ اور خبریں بھی آئی ہیں, تو ان تمام تفصیلات کو جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا, میں ذرا وہیں سے بات کا جو ہے وہ میں آگے لے کے چلتا ہوں بات کو. ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ 24 نومبر کی یہ کال جو ہے آپ واپس لیں, احتجاج آپ نہیں کریں گے, اس کے بعد ہم معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بضد ہے, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ بضد ہیں کہ نہیں جناب 24 تاریخ کی جو کچھ بھی آپ نے ہمیں دینا ہے وہ 24 تاریخ سے پہلے دیں, بلکہ اگلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ یا 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ معاملات کو ڈالیں. اس سلسلے میں اس کے بعد جو خبریں آئی ہیں, بلکہ جیو کے اوپر جو ہے یہ رپورٹ کیا گیا رپورٹرز کی جانب سے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ بڑا پریشر ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 24 کی یہ جو کال ہے آپ اس کو واپس لیں, اور ساتھ ہی ساتھ ورکر جو ہے جو آپ یہ ایزیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ورکر بڑی تعداد میں جو ہے وہ نکل آئے گا, تو ایسا نہیں ہو رہا. ہم کوئی بہت زیادہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوں گے, اور یہ جو بھی شو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شاید اتنا سکسیزفل نہ ہو. سو اس لیے آپ اس پہ ری تھنک کیجئے اور 24 کی کال جو ہے واپس لے لیجئے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بضد تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, جو کچھ بھی دینا ہے, جو بھی ریلیف دینا ہے وہ پہلے آپ اس پہ ریلیف دیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہم احتجاج کی کال جو ہے واپس لے لیں گے. سو کل رات تک, مطلب آپ یہ, اور جب میں کل رات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو تقریباً 9-10 بجے تک یہ خبر یہی رہی جو اسلام آباد کے اندر گردش کر رہی تھی کہ جی خان صاحب نے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ دونوں سائڈیں پھنس گئی ہیں آ کے, اور معاملات اس سے آگے نہیں چل رہا. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ جناب چونکہ خان صاحب اب نہیں مان رہے, اور ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کا جو عمل تھا وہ اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہی بات کی تھی کہ اگر یہ معاملات نہ طے پائے تو یہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا. تو کل رات کو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 11:15 بجے جب ہم اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو خبر یہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں بیسکلی راولپنڈی کے اندر جو ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ پہلے سے درج تھا, اور وہ بیسکلی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا اور اس قسم کا جو ہے وہ تھا. اور اس سلسلے میں اس کیس کے اندر جو ہے ان کی تھانہ نیو ٹاؤن کے اندر جو ایف آئی آر درج تھی ایک مقدمے کی, اس میں مقدمہ جو ہے یہ 28 ستمبر کو درج کیا گیا تھا, اس کے اندر عمران خان صاحب کی اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے. سو ذہن میں رکھیے گا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 8 مختلف مقدمات جو ہیں وہ پنجاب کے اندر, جس کے اندر آلریڈی وہ ریمانڈ کے اوپر ہیں, اور اب اس سلسلے میں بھی جو ہے تھانہ نیو ٹاؤن کے کیس کے اندر بھی کل رات کو تقریباً 11:15 بجے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اور اب آج اس کے لیے اسی کیس سے ریلیٹڈ جس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے جو ہے عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا, بلکہ آپ سمجھ لیجیے عدالت ہی وہیں پہ جائے گی, اوبیسلی ان کو تو کہیں نہیں لے جایا جائے گا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کل رات کی, اس سے پتہ یہ ایک اور انڈیکیشن آتی ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ آپس میں مذاکرات جو ہیں وہ ایک قسم کے فیل ہو گئے ہیں, فی الحال فیل ہو گئے ہیں یا تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. بلکہ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حسن ایوب صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ کل رات کو ہمارے پروگرام میں تھے, اور میرے پروگرام کے اندر ہی جو ہے انہوں نے یہ بڑی خبر دی کہ جناب عمران خان صاحب کی آپ دیکھیے گا 4 مختلف مقدمات میں جو ہے ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی, کیونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو رہے, اس لیے 4 مختلف مقدمات میں گرفتاری ڈال دی جائے گی. تو میں نے اس وقت ان سے سوال کیا تھا, میں نے کہا یہ جو آپ نے ٹچ لگایا ہے آپس میں
میں اس کو پنجابی کو سوری ایک لفظ ہے جو ٹچ لگایا ہے کہ چونکہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے اسی لیے اب ان کی 4 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی جائے گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ گرفتاریاں، رہائیاں، ضمانتیں یہ تو پھر سیاسی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا وہ میں نہیں جانتا، میں تو گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. تو بیسکلی یہ جلاؤ گراؤ کا اور پولیس سے مزاحمت کا اور املاک کو نقصان پہنچانے کا یہ مقدمہ ہے، جس میں کل رات کو 11:15 بجے تقریباً عمران خان صاحب کی گرفتاری اب ایک اور کیس میں ڈال دی گئی ہے. تو میں نے بائی دا وے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہے وہ ناراض ہوئے تھے. میرے پچھلے ویلاگ میں کچھ کامنٹس میں نے پڑھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیا آپ نے کہہ دیا ہے، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا. وہی بھائی، آپ 100 دفعہ اپنی کتابوں کے اندر جو مرضی لکھتے رہیں، کتابوں میں آپ لکھتے رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی. جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اچھا مثال کے طور پہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے باہر گئے تھے تو نون لیگ والوں کو تب نہیں چڑھتی رہے، لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتاؤں گا کہ نہیں کہ ہاں جی ہے اس طرح. اور آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو یاد ہوگا، میں جو لوگ میرا ریگولر ویلاگ دیکھتے ہیں، میں نے ایک دفعہ اس وقت بھی یہ بات کہی تھی. آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے وہ جو جلسہ ملتوی ہوا ہے، مؤخر ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میرے خیال میں شاید پچھلے مہینے کا تھا، ستمبر کے شاید مہینے میں تھا. تو وہ جو مؤخر کر دیا گیا تھا تو اس وقت لوگوں کو بڑی سخت تب چڑھی تھی، اور صحیح تب چڑھی ہوئی تھی کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم گدھے ہیں، ہم کھوتے ہیں، ہم کیا ہیں، ہم انسان ہیں بھائی، ہم جانور تھوڑی ہیں. آپ کا جب دل کیا آپ نے بلا لیا، آپ کا جب دل کیا آپ نے بیٹھ کے اجلاس جو ہے وہ جلسہ مؤخر کر دیا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہم اتنی دور سے ٹریول کر کے آئے تھے اور آپ نے اس کو کینسل کر دیا. لیکن میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ اس کے اندر بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پچ کے اوپر کھیلنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. وہ بات جو میں نے آپ کو ستمبر میں کہی تھی وہ آپ کو نومبر میں جا کے آپ کے سامنے پروو ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اور علی امین گنڈا پور یہ جو گئے تھے جا کے، یہ خان صاحب کو بتانے کے لیے گئے تھے کہ خان صاحب بڑی مشکل سے ہماری جو ہے وہ میز کے اوپر آ کے ہم بیٹھ گئے، ادھر ہم بیٹھے ہوئے ادھر وہ میں کہتا ہوں نا ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ ان کو وہ بتانے کے گئے تھے کہ جناب ٹیبل کی اس سائڈ پہ ہم ہیں اور ٹیبل کی اس سائڈ پہ وہ ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہمارے پاس ونڈو نکل آئی ہے، چلے آئیے بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرتے ہیں. لیکن خان صاحب نہیں مانے. خان صاحب نے کہا نہ، پہلے میری ہوئے گی رہائی، پہلے آپ مجھے ریلیف دیں، اس کے بعد کہانی آگے چلے گی. اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی اڑاتی خبریں آئی ہیں، چند جرنلسٹ نے رپورٹ کیا، میری پاس یہ خبر نہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چند جرنلسٹ نے رپورٹ کیا کہ اس بات کے اوپر بھی ضد ہو رہی تھی کہ جناب خان صاحب جو ہے نا وہ شاید یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، یا گنڈا پور صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ خان صاحب کو اگر اریسٹ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا تو ان کو کے پی والی سائڈ کی طرف لے جائیں تاکہ یہ کے پی کے انڈر ایڈمنسٹریشن، اور اگر وہ کے پی کی ایڈمنسٹریشن میں آ بھی جاتے، فار ایگزامپل اگر یہ ہو جاتا تو آپ کے خیال میں وہ خان صاحب نے جیل میں رہنا تھا؟ وہ جیل تھوڑی ہونی تھی، وہ جیل تھوڑی ہونی تھی. پھر گنڈا پور صاحب کی حکومت کے اندر اگر کوئی جیل ہوتی فار ایگزامپل تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جیل ہونی تھی. وہ تو پورا ایک لگژری ڈرائنگ روم بننا تھا. پھر خان صاحب اگر یہاں پہ بیٹھ کے اڈیالہ کے اندر بیٹھ کے ککڑ پاڑ رہے ہیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہونی تھی؟ وہاں پہ تو پھر چانپیں چلنی تھیں، بکرے چلنے تھے، دمبے چلنے تھے، چپلی کباب چلنے تھے، ساری چیزیں چلنی تھیں نا. پھر خیر بہرحال اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ بریک ڈاؤن ہو گیا. لیکن میں پھر کوئی بات کہہ رہا ہوں، اب مجھے نہیں پتا اس میں کس کا قصور تھا، کیا دوسری سائڈ سے شرطیں زیادہ ٹائٹ تھیں یا اس سائڈ سے شرطیں زیادہ ٹائٹ تھیں کہ یہ کہانی جو ہے وہ نہیں بنی اور معاملہ جو ہے وہ نہیں طے ہوئے، اسی لیے یہ گرفتاری ڈال دی گئی. بہرحال لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نیو ٹاؤن تھانے کی جو کل رات کی یہ گرفتاری ڈالی گئی ہے، یہ ایڈا اوکھا کام نہیں ہے گا. یہ تو ایک درخواست کی مار ہے. آپ ایک عدالت میں جا کے درخواست دیں کہ بھائی جان یہ گرفتاری ڈالی ہے، اس پہ ضمانت دیتے ہیں، اینج کر کے ضمانت ہو جانی. کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن گرفتاری ڈل گئی ہے، اب ڈل گئی ہے گرفتاری. تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال دونوں سائڈیں جو ہے نا اب ٹیبل سے اٹھ گئی ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ ٹیبل سے وہ اٹھ گئی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ کل رات کو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ خبر یہ سامنے آئی کہ اس نئے مقدمے میں جو مقدمہ تو پرانا ہے، گرفتاری نہیں ہے، تو گرفتاری ڈال دی گئی ہے. وہیں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، اور انہوں نے بیسکلی آئی ایس پی آر نے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی. لیکن اس پریس ریلیز کو آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے اور بڑے دھیان سے ڈیکوڈ کرنا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. اس سے پتہ لگتا ہے کہ موڈ کیا ہے. کیونکہ یہ اگر فار ایگزامپل انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بات کی ہوتی اور کوئی رپورٹر یا جرنلسٹ اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس ریلیز آئی ہے اور اس میں جنرل عاصم منیر کے کوٹیشنز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. اب یہ کوٹیشنز جو ہیں وہ بتاتے ہیں
کہ اس وقت وہ جو ابھی تھوڑی دیر میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نا، ٹچ لگایا ہوا ہے، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور حکومت کے درمیان ٹچ جو ہے وہ کیسا لگا ہوا ہے، آپ کو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے. سنیے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے. جنرل عاصم منیر. 1 سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کی بادل آج چھٹ چکے ہیں. 1 سال پہلے کیا مطلب؟ الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے. میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے. آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں. اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے. سیم پیج یاد ہے؟ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تمام اشاریے جو ہے وہ مثبت ہو رہے ہیں. یہ بیسکلی آپ سمجھ لیجئے کہ موجودہ حکومت کا رپورٹ کارڈ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اس نظریے سے دیکھنا ہے. آگے مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ آپ بتائیں کدھر ہیں؟ کون کہتا تھا ڈیفالٹ کی باتیں؟ کون کرتا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف ہی کرتی تھی نا، یا خان صاحب کرتے تھے، یا ان کی ٹیم پوری کرتی تھی. تو آج اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں. گرفتاری بھی پاتی ہے کل رات میں، وہ جواب دہ تو ہو رہے ہیں. آگے کہتے ہیں جی کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں، ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے. ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے. یاد رکھیں پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. جتنی بھی مشکلات ہوں اگر ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے. صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں. دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں جن کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں. پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ جو آخری لائن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر جو ہے یہ جو ڈیجیٹل سیکیورٹی اور ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی اگر کوئی لفظ سنا تھا نا تو وہ ایک لفظ آتا تھا، اسے کہتے تھے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت. یہ اکثر یہ لفظ ہم سنا کرتے تھے پچھلے 10-15 سال کے اندر، کئی دفعہ ہم نے سنا ہے. تو یہ پہلی دفعہ میں نے یہ لفظ سنا ہے ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت. تو ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ وی پی این کے حوالے سے جو ایکشن ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وی پی این جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو اسے بند کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور جگہوں میں ایکس کا جو ہے میرا خیال میں ادھر وی پی این بند ہوا ادھر ایکس بند ہوا. یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہی ہیں نا. ٹویٹر جو ہے وہ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ بند ہے. سو دس از اے روڈ میپ دیٹ یو کین سی اینڈ رپورٹ کارڈ موجودہ حکومت کے حوالے سے. اور یہ خاص طور پہ مطلب موجودہ حکومت یہ سارا کچھ یہ جو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو کوٹیشنز ہیں یہ بھی تقریباً اس 2 سے 3 گھنٹے کے اندر کی ڈیولپمنٹس ہیں کہ یہاں پہ یہ خبر آئی کہ جناب وہ مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ سوئی پھنس گئی ہے اور جناب وہ خان صاحب جو ہے وہ 24 کی کال واپس نہیں لے رہے. اس کے بعد ٹھک کر کے جو ہے یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آتی ہے کہ جی جنرل عاصم منیر نے یہ سب کچھ کہا ہے، معیشت کے حوالے سے اچھی رپورٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب بڑا سب کچھ اچھا چل رہا ہے. اور تیسری چیز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے تھانہ نیو ٹاؤن کے اندر راول پنڈی میں. سو یہ یکے بعد دیگرے یہ کل رات کی یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور یہ اب دیکھیں آج مطلب فار ایگزامپل آج جمعرات ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے آج کی جو ڈیڈ لائن دی تھی اس پہ آج کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہیں، لیکن فی الحال تو لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو گیا ہے. وی پی این کے بارے میں بات کر رہا تھا تو وی پی این کے اوپر جناب علامہ راغب نعیمی صاحب انہوں نے جو ہے وہ ایک وضاحت جاری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ غلطی سے مسٹیک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا غلطی سے مسٹیک ہو گئی. ان کا میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے انہوں نے خود بھی وی پی این نہیں آن کیا ہوگا تو اس لیے غلطی سے مسٹیک ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہم نے کہا تھا نا غیر شرعی ہے، اس میں ہم نے وی پی این کو غیر شرعی نہیں کہا تھا. ہم نے کہا تھا کہ وی پی این کا غلط استعمال غیر شرعی ہے. یہ بیسکلی کہنے کا مقصد تھا. انہوں نے کہا کہ چند روز انہوں نے پریس کانفرنس کیا ایکچولی، انہوں نے کہا کہ چند روز قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی اور حرام قرار دیا تھا، جس کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے پی ٹی اے کو ایک خط لکھ کر غیر رجسٹرڈ وی پی این بند کرنے کا کہا گیا تھا. پی ٹی اے نے وزارت داخلہ کے خط پر عمل درآمد کرتے ہوئے کئی وی پی اینس کو بند بھی کر دیا ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق آج ہمارا اجلاس ہوا. سوشل میڈیا خیالات اور اظہار رائے کا مؤثر ذریعہ ہے. سوشل میڈیا کو توہین مذہب، توہین رسالت، توہین صحابہ و اہل بیت
فرقہ واریت کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. سوشل میڈیا کو انتہا پسندی, دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. ان قواعد کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر سوشل میڈیا کا استعمال غیر شرعی ہوگا. علامہ راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ وی پی این کو کسی نے غیر شرعی یا ناجائز نہیں کہا, ہمارے جاری کردہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی. ہمارے جاری بیان میں نہیں نہ لکھنے سے غلط فہمی ہوئی, تو غلطی سے مسٹیک ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ کہیں اور سے. تو علامہ راغب نعیمی صاحب کو بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل سرحدوں کا خیال رکھنا چاہیے اور الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ دھیان سے کرنا چاہیے, اس سے پہلے کہ بات کا بتنگڑ بن جائے اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق بن جائے. اس چیز کا جو ہے انہیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب شبیر ڈار صاحب ہیں جیو کے نمائندے, انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اور پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو ڈیٹیلز کچھ شیئر کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ گزشتہ روز مذاکرات کا پروپوزل لے کر اڈیالہ جیل پہنچے, جہاں عمران خان صاحب نے پروپوزل میں شامل کچھ چیزوں پر اعتراض اٹھایا. تو عمران خان نے مذاکرات کے پروپوزل پر مزید بات چیت کے لیے وقت مانگا. مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے عمران خان نے دونوں رہنماؤں کو گرین سگنل دیا ہے. ملاقات میں عمران خان کو مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا, جس پر انہوں نے مذاکرات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور مذاکرات کا عمل ابتدائی مرحلے میں حوصلہ افزا ہے, جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور مذاکرات میں مزید پیش رفت کے بعد 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. یہ ہے شبیر ڈار صاحب کی رپورٹ. لیکن اس کے بعد حیدر شیرازی صاحب بھی جیو کے رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ خبر دی کہ جناب پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران خان سے 24 نومبر کی کال واپس لینے کی درخواست کی ہے اور عمران خان نے ملاقات میں بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کو بات چیت میں پہل کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے 24 نومبر کی کال واپس لینے کی درخواست کی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ملکی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے, حکومت سے بات کرنی چاہیے. بیرسٹر گوہر نے کہا جتنا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے زیادہ ورکرز کو جمع نہیں کر سکیں گے, کریک ڈاؤن اور وسیع تر ملکی مفاد میں کال واپس لینی چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کے لیے علی امین گنڈا پور کو ٹاسک دیا گیا ہے, جبکہ حکومتی شخصیات سے روابط کے لیے بیرسٹر گوہر کو ٹاسک دیا گیا ہے. بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملاقات میں مذاکرات سے متعلق گفتگو کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات یا رابطوں سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی. یہ پبلک پوزیشن جو ہے وہ لی جا رہی ہے. لیکن فی الحال میں دوبارہ آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 24 کی جو تاریخ کی یہ جو کال دی ہوئی ہے جسے خان صاحب ابھی تک واپس نہیں لے رہے, تو صورتحال اس وقت لگتی ہوئی یہی جا رہی ہے کہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا, مذاکرات کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اور ویسے تو اللہ نہ کرے اس طرح کی صورتحال ہو, لیکن فی الحال معاملات جو ہے کلیش کی طرف ہی جا رہے ہیں. آپ دعا کیجئے کہ معاملات خوش اسلوبی سے جو ہے وہ ریزالو ہو جائیں. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کے تمام امور پر نظر رکھنے کے لیے ایک مانیٹرنگ یونٹ جو ہے وہ قائم کیا ہے, جبکہ پنجاب سے قافلوں کے لیے 10 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. اور پی ٹی آئی کا مانیٹرنگ یونٹ جو ہے قیادت کو تمام قافلوں کی تفصیلات سے آگاہ کرے گا, اور اس یونٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہر رکن کے قافلوں میں گاڑیوں اور کارکنان کی تمام تفصیلات جو ہے وہ اکٹھی کی جائیں گی. ایتھے بھی رپورٹ کارڈ بنے گا. ابھی جس طرح رپورٹ کارڈ کی بات کر رہا تھا نا, تو پی ٹی آئی کا رپورٹ کارڈ بھی جو ہے وہ بنے گا. دوسری جانب اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور وزارت داخلہ نے رینجرز اور فرنٹیئر کور یعنی کہ ایف سی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے پیش نظر اسلام آباد پولیس نے پنجاب اور سندھ سے بھی جو ہے وہ پولیس بلا لی ہے, اور پنجاب پولیس سے 2 ڈی آئی جیز اور 10 ڈی پی اوز اسلام آباد میں ڈیوٹی دیں گے. پنجاب کے 10 ڈی پی اوز 500 اہلکاروں کے ہمراہ جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جڑواں شہروں میں جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں 22 سے 25 نومبر تک جو ہیں وہ چھٹیاں کر دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے. انہوں نے کل رات کو حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل احتجاج کی کالز کے بعد اب 24 نومبر کے احتجاج کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پی ٹی آئی میں مؤثر حکمت عملی بنانے والے لوگ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال کا وقت مناسب نہیں, اور انہیں دوبارہ اس کے حوالے سے سوچنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے کی ہے, جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں بڑے ناراض ہوئے ان سے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ after 2 years of crushing economic difficulties, we are finally seeing signs of emerging economic recovery. The most exciting prospect is the IT sector, which is exhibiting strong export growth. This growth is being threatened by the disastrous implementation of
internet controls. If we do not resolve this problem urgently, we may derail the emerging tech sector for years. There are many countries, including some of our closest allies, like China and Saudi Arabia, with strong digital controls, but they have done this with well thought out strategies and have thriving technology industries while implementing the control considering necessary. An immediate revisit of our digital control strategy is needed. تو انہوں نے کہا کہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ بڑی مشکلات کے بعد اب جا کے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کچھ بہتر سگنل دے رہی ہے. لیکن یہ جو آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے ہمیں ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ کافی زیادہ اس سے ہٹ ہوتی ہیں. اب یہ جو ان کی پہلی لائن تھی نا کہ 2 سال کے بعد, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف کا میں نے بیان آپ کے ساتھ شیئر کیا جنہوں نے کہا کہ آج سے 1 سال پہلے لوگ ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے اور مایوسی کی باتیں کر رہے تھے, تو اب وہ کدھر ہیں وہ سارا کچھ. تو اسد عمر صاحب بھی جو ہے ان کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں. ذہن میں رکھیے گا دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, تو وہ یہ خیالات رکھتے ہیں کہ 2 سال کے بعد پاکستان کی معیشت میں کافی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. اب جس ٹویٹ کے بعد اسد عمر صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, سوشل میڈیا کا حملہ, آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کتنے ناراض ہوئے کہ اسد عمر صاحب نے گفتگو کیوں کی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.